السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کا یہ خادم حاضر ہے۔ درس قرآن بنام قرآن کیا کہتا ہے، ایپیسوڈ 4 میں آپ کا استقبال خیر مقدم ہے۔ آج انشاءاللہ چوتھے پارے کے حوالے سے اس کی مشمولات، اس کے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ میں امید کروں گا کہ آپ حضرات جو ہے وہ بغور سماعت کریں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حق کہنے، سننے، اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس چوتھے پارے میں اس پہلی آیت کے اندر خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اگرچہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے ہر مال کا اس کے مطابق اجر اور ثواب ملتا ہے، لیکن نیکی کا مرتبہ کمال یہ ہے کہ بندہ اپنے پسندیدہ اور محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب قربانی اور پسندیدہ چیز کی قربانی یہ بے انتہا ضروری ہوا کرتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا کہ اللہ کی راہ میں پیش کیا ہوا ہر مال اور قربانی کا مقصد صرف اللہ کی مرضی کا حصول ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کا حصول ہونا۔ ہر عبادت کا منشا اور مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے، اور اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ہر فعل سے آگاہ ہے، ہمارے ہر فعل سے واقف ہے۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ دکھاوا کیا جائے اور وہ عمل برباد ہو جائے۔ پھر مزید جو ہے وہ اس میں بیان کیا گیا کہ صاحب استطاعت پر حج کے فرضیت کا حکم بیان کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا کہ زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کو بنایا گیا۔ خانہ کعبہ یہ ایسا گھر ہے جہاں پر مادی اور روحانی دونوں برکتیں جو ہے موجود ہیں، میسر آتی ہیں۔ اس گھر کے طفیل اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کے لیے رزق کے وسیع ذرائع پیدا کیے، اور روحانی اعتبار سے بھی ایسی بڑی بڑی نیکیوں کے مواقع میسر آئے کہ جن کا ثواب بھی جو ہے وہ عام جگہوں سے کئی زیادہ جو ہے وہ ملنے کی بشارت سنائی گئی۔ پھر عام مساجد کے مقابلے میں یہاں کی ایک نماز کا اجر جو ہے 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ پھر یہ گھر جو ہے تمام جہان والوں کے لیے ہدایت یعنی زندگی کے رخ تبدیل کرنے کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ بیان فرمایا گیا کہ اس گھر میں اللہ کی معرفت کی بے شمار نشانیاں ہیں، خاص طور پر مقام ابراہیم کے نام سے موسوم و پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ یہ اس دور میں یہ پتھر جو ہے لفٹ کا کام انجام دیتا، ضرورت پیش آتی تو بڑھ جاتا اور ضرورت ہوتی تو پھر یہ گھٹ جاتا۔ اس طریقے سے پھر فرمایا گیا کہ جو شخص بھی مال، صحت، امن و امان کے اعتبار سے اس قابل ہو کہ خانہ کعبہ آ سکے تو اس پر جو ہے اس گھر کا فرض جو ہے اس گھر کا جو ہے وہ حج لازم قرار دیا گیا۔ جس شخص نے استطاعت کے باوجود اس گھر کا جو ہے وہ حج نہ کیا تو ایسا کرنا دراصل اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا ہے، اور جو ہے وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنی ہے۔ اور جو ہے وہ پھر فرمایا گیا کہ حج اور دیگر عبادات ہی جو ہے وہ بندوں کے لیے باعث خیر و برکت ہے، اور اس پر بندوں کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ بندہ جو کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، چاہے اچھائی کرے چاہے برائی کرے، پوری دنیا مل کر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بزرگی میں ذرہ برابر فرق پیدا نہیں کر سکتی، اور پوری دنیا جو وہ چاہے تو عبادت نہ کرے تو بھی اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے والا، اور پوری دنیا چاہ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے تو بھی اللہ کی شان میں کوئی ذرہ برابر فرق پیدا نہیں ہوگا۔ پھر اگلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ اتحاد امت کی دعوت دی گئی کہ تم جو ہے امت بن کر رہو، فرقہ بندی سے بچو، اختلاف کرنے سے بچو۔ کیونکہ فرمایا گیا، مزید بیان فرمایا گیا کہ پہلے کے حالات ایسے نہیں تھے، بلکہ پہلے کے حالات یہ تھے کہ تم اسلام سے پہلے جو ہے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور پھر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اپنی بدعمالیوں کے سبب جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد ہوئی اور اسلام کی آمد ہوئی، ان کی برکتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، تمہیں رشتہ اسلام سے جو ہے وہ مضبوط کر دیا، تمہیں رشتہ اسلام سے جو ہے وہ تمہیں منسلک کر دیا، اور آپس میں تم بھائی بھائی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد مزید تاکید کے طور پر بیان فرمایا کہ اگر تم نے فرقہ بندی کی تو قیامت کے
دن تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ پھر مزید بیان فرمایا گیا کہ جو لوگ امت مسلمہ میں اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے ان کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ کل بروز قیامت ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے امت مسلمہ کی اہم ذمہ داری کے حوالے سے امت مسلمہ کو آگاہ کیا گیا کہ امت مسلمہ کا دنیا میں کام ہی یہی ہے کہ وہ نیکیوں کی دعوت دے اور برائی سے لوگوں کو روکے، اللہ پر پختہ ایمان رکھتے ہوئے ہر طرح کے شرک سے اجتناب کرے۔ اگر امت اپنا پورا مقصد اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی اور اپنے مقصد کو انجام نہیں دیتی تو پھر اندیشہ ہے کہ عذاب الہی سے دوچار کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اسی ضمن میں بیان کیا گیا کہ یہ ذمہ داری اس سے پہلے ایسا نہیں کہ تمہیں دی جا رہی ہے فقط، بلکہ یہ ذمہ داری تم سے پہلے اہل کتاب کی بھی تھی۔ اہل کتاب میں سے بعض لوگوں نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا مگر ان کی اکثریت جو ہے نافرمانی ہی رہی۔ پھر اس کے بعد بیان فرمایا گیا کہ منافقین کو اپنا دوست، اپنا رازدار اور محرم راز نہ بنایا جائے، کیونکہ یہ کسی چیز کو پوشیدہ نہیں رکھیں گے بلکہ یہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ ظاہر کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ بدر کا ذکر کیا گیا اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی مثال غزوہ بدر کو جو ہے اسلامی غزوات کے جو ہے وہ تاج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی انوکھی مثال صحابہ اکرام نے اپنی جرأت اور اپنی بہادری کے ذریعے سے اس کی انوکھی مثال قائم کی۔ انہوں نے اللہ کی قدرت اور غیبی مدد کے مظاہر اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس وقت دیکھا۔ مسلمانوں کی تعداد تو بہت تھوڑی تھی، اسلحہ بھی کم تھا، تمام چیزیں جو ہے وہ کم تھی۔ ایسے نازک حالات میں پروردگار عالم نے 3000 فرشتوں کے ذریعے سے ان کی غیبی طریقے سے مدد فرمائی، ان کی نصرت فرمائی اور انہیں جو ہے وہ اپنے تائید سے نوازا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے فرشتوں کا جو نزول ہوا تھا بس مومنوں کے اطمینان قلب کے لیے تھا، ورنہ اصل مدد تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ اور اس غزوے سے مسلمانوں کو 2 سبق جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ ملتا ہے۔ پہلا یہ کہ جنگ میں فتح صرف اسلحہ کی کثرت، افرادی قوت کی بنیاد پر حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ بندے کے اندر پختہ ایمان، یقین ہو اور اتباع کامل ہو اور استقامت اور ثبات ہو اس کے جو ہے وہ قدموں پر، پھر اس کے دل میں اور استقامت ہو۔ پھر دوسرا سبب یہ ہے کہ جب تک مسلمان راہ حق پر گامزن رہیں گے، راہ حق پر ثابت قدم رہیں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، ہمیشہ مسلمان غالب اور سرخرو رہیں گے۔ پھر مزید بیان فرمایا گیا کہ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد کا ذکر فرمایا گیا کہ غزوہ احد میں ایسا ہوا کہ یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ شہید ہو گئے اور مسلمانوں کے قدم عارضی طور پر لڑکھڑا گئے، مسلمان بے چین ہو گئے۔ ان کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی تو رسول گزر چکے ہیں، اگر بقضائے الہی یا بفرض محال یا جو ہے وہ شہید بھی ہو جائیں تو تمہیں واپس پلٹ کر آنے کی ضرورت نہیں میدان جنگ سے، بلکہ راہ حق پر تم جو ہے وہ ثابت قدم رہو اور اللہ کے دین کے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تم جہاد کرتے رہو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے مشکل وقت میں بھی تمہاری مدد فرمائے گا اور جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ راہ حق پر گامزن ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں فتح یاب فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیان فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے میدان احد کے اندر جو ہے وہ ثابت قدمی اختیار کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں مستقبل کی کامیابی کی نوید سنائی، بشارت سنائی۔ اور پھر جو ہے وہ جن لوگوں سے کوتاہی ہو گئی تھی اس جنگ میں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں معاف کرنے کا وعدہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد منافقین کی سخت گرفت اور جو ہے وہ سخت گرفت کرنے کا پروردگار عالم نے جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ بتلایا کہ ان کی کل بروز قیامت کی سخت گرفت ہوگی، سخت پکڑ کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بعثت مصطفیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے رسول کو بھیجنے کا جو مقصد بیان فرمایا اور جب بھیجا تو اسے جو ہے اہل ایمان کے لیے اپنی عظیم نعمت اور احسان قرار دیا اور آپ کے فرائض نبوت کو ایک بار پھر بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے تیسری جنگ جو ہے وہ غزوہ حمراء الاسد کا تذکرہ فرمایا کہ غزوہ احد کے فوراً بعد جو پیش آیا تھا کہ کفار نے دوبارہ حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا تو حضور علیہ السلام تھکے ماندے، زخموں سے چور، مجاہدین کو لے کر ان کا تعاقب کرنے کے لیے نکلے۔ جو ہی جو ہے ان کا پیچھا کیا وہ کفار و مشرکین جو ہے رائے فرار اختیار کیے اور جو ہے غزوہ حمراء الاسد کے مقام پر جو ہے وہ لگنے والی تجارتی بازار کے اندر جو ہے خرید و فروخت میں اتنا زیادہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، اتنا جو ہے منافع ہوا کہ احد کی پریشانی اور نقصان کا تدارک ہو گیا اور وہ تمام پریشانی اللہ تبارک نے مسلمانوں کی ختم کر دی اور انہیں جو ہے خوشی اور چین میسر آئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزید آیتوں میں بیان فرمایا گیا کہ غلبہ اسلام کی جد و جہد کی خاطر اور دینی مقاصد کی تکمیل کے لیے چندہ کرنے پر یہودیوں نے اعتراض کیا کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کا خدا تو فقیر ہو گیا ہے اور ہم تو مالدار ہیں، تبھی تو وہ لوگ ہم سے چندہ مانگ رہے ہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہی اس گستاخانہ بات کو سنا
تو جس یہودی نے کہا تھا نعوذ باللہ، اسے زد و کوب کیا اور اسے قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اس پر یہودی تلملا اٹھے اور انہوں نے جو حضور کے سامنے ان کی گستاخانہ گفتگو سے انکار کر کے حضرت ابوبکر کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی تائید اور یہودیوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گستاخانہ گفتگو کو، یہودیوں کی گستاخانہ گفتگو کو سن لی ہے، یہ تو عادی مجرم ہے، ان کی عادت ہے جرم کرنا، اس سے پہلے بھی اس قسم کی نازیبہ حرکت یہ کرتے رہے، یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے قتل جیسے بدترین جرم کا ارتکاب کرتے رہے، اور ہم انہیں قیامت کے دن آگ میں جلانے کا عذاب دیں گے۔ اور اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایمانی غیرت و حمیت کے پیش نظر جو قدم اٹھایا تھا وہ جائز تھا اور حق پر مبنی تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیان فرمایا گیا کہ اہل دانش و بینش یعنی دیکھنے اور سننے والے، غور و فکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور زمین و آسمان اور رات دن میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی۔ پھر اس کے بعد مزید بیان فرمایا گیا کہ سورہ کی آخر میں، مطلب سورہ نساء، سورہ آل عمران کی آخری آیت میں بیان فرمایا گیا کہ اہل ایمان کی فلاح اخروی کے حصول کے 4 ہدایت بیان کیے گئے کہ اگر آخرت میں بندوں کو فلاح اور کامیابی ملنی ہے تو ان 4 اصول پر گامزن ہونا پڑے گا، ان 4 اصول کو اپنانے پڑیں گے۔ اللہ کی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ صبر و استقامت میں کفار سے بازی لے جاؤ، اور پھر تیسری بات فرمایا گیا کہ آپس میں مربوط رہو، ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ رہو، کنیکشن جوڑے رکھو، تعلقات مضبوط رکھو، اور نظم و نسق کی پابندی کرو، اصول کی پابندی کرو۔ چوتھی بات، اللہ کی نافرمانی کے ہر عمل سے بچتے رہو، یہ آخرت کی کامیابی کا تمہارے سبب بن سکے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ابتدائی سورہ نساء کا ابتدا ہوتا ہے۔ یہ سورت جو ہے وہ، اس سورت میں جو ہے زیادہ تر توجہ گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے پر دی گئی ہے، کیونکہ گھر ہی جو ہے قوم کی خشت اول ہے۔ گھر جو ہے وہ جہاں پر اخلاق، یہ وہ مدرسہ ہوتا ہے، ماں کی گود جو ہے وہ پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، یہ وہ مدرسہ ہے جہاں اخلاق و کردار کی قدریں جو ہے اچھی یا بری، اعلیٰ یا جو ہے وہ ادنا، اس طریقے سے جو ہے وہ پرورش پاتی ہے، اور اولاد کی یہیں پر بہترین تربیت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بیان فرمایا گیا کہ اس کے اندر جو ہے معاشرتی اور قومی مسائل کے ساتھ تشریعی مسائل اور احکام وغیرہ کا اس میں ذکر کیا گیا۔ پھر ہجرت اور جہاد پر جو ہے سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ پھر غیر مسلم اقوام کے ساتھ تعلقات کی کیا نوعیت ہو، کیا کنڈیشن، کیا سچویشن ہو، اسے بیان کیا گیا۔ پھر وراثت کے تعلق سے گفتگو کی گئی۔ پھر کلالہ کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ پھر عقائد کے موضوع پر بحث کی گئی۔ پھر منافقین کا تذکرہ کیا گیا اور یہود و نصارہ کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی۔ پھر اس کے بعد بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ آدم اور حوا علیہم السلام کی معجزانہ تخلیق کے بعد بے شمار جو ہے انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جوڑے کے صلب سے پیدا کر کے اس زمین پر پھیلا دیا ہے، تو تم جو ہے ایک خاندان کے مثل ہو، ایک گھر کے مثل ہو، اس لیے ایک گھرانے کے افراد کی طرح باہمی اتفاق اور اتحاد سے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد بیان فرمایا کہ یتیموں کی کفالت، ان کے اموال کی دیانتداری کے ساتھ حفاظت کا حکم دیا گیا۔ پھر 4 تک بیویوں کی رکھنے کی اجازت دی گئی اور ان میں عدل و انصاف قائم رکھنے کی تلقین کی گئی۔ پھر جو ہے مہر کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزید بیان فرمایا گیا کہ یہ جو اللہ کے احکامات ہیں یہ حدود اللہ ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، باؤنڈریز ہے، جو بھی ان حدود کی پاسداری کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کا مستحق قرار دیا جائے گا، اور جو اللہ کے حکم کو نہ مانے گا، اللہ کی حدود کی نافرمانی کرے گا، اسے پامال کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے ذلت آمیز عذاب سے پروردگار عالم انہیں دوچار فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے توبہ کی قبولیت کا اصول بیان کیا گیا کہ توبہ جب کسی سے سرزد ہو جائے، اور تو اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تو وہ غلطی کا جیسے ہی احساس ہو فوراً وہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ سچی توبہ کی شرائط یہ ہے کہ بندہ نادم ہو اور افسوس ہو اسے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور اگر ایسا کرے گا تو پروردگار عالم اس کی توبہ کو ضرور بضرور قبول فرمائے گا۔ پھر یہ بیان فرمایا گیا کہ جو زندگی بھر گناہ کرتے آئے، پھر توبہ کرتے، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو توبہ گناہ کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، پھر یہاں تک کہ وہ توبہ پھر نہیں کرتے، اور یہاں تک کہ جو وہ فرشتہ اجل جب جان کا جاکنی کا عالم ہوتا ہے اور جب روح قبض کرنے کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ توبہ کرتے ہیں، تو پھر ایسے کی توبہ قبولیت کی کوئی ضمانت نہیں ہوا کرتی، اور بہت ممکن ہوتا ہے کہ حالت کفر پر ان کا انتقال ہو جائے اور آخرت میں انہیں ضمانت اور نجات ملنے کی کوئی امید نہ ہو۔ پھر اس کے بعد بیان فرمایا گیا کہ سوتیلی ماں سے نکاح مت کرو، یہ بڑی بے حیائی
اور اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ پھر اگلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ 12 ابدی محرم خواتین اور 2 عارضی محرم خواتین کی فہرست بیان کی گئی کہ ابدی ہمیشہ جو ہے محرم خواتین میں ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، رضائی ماں اور رضائی بہن، ساس، سوتیلی بیٹی اور پھر جو ہے وہ بہو وغیرہ، یہ تمام چیزیں شامل ہیں، ان سے کبھی جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر 2 عارضی محرم خواتین ہیں، پہلی جو ہے وہ بیوی کی بہن، اور پھر اس کے بعد بیان فرمایا گیا کہ اور 2 بہنوں کو جو ہے وہ آپس میں بیک وقت نکاح میں رکھنا یہ حرام ہے۔ اگر پہلے کو طلاق دی گئی یا وہ مر گئی تو پھر اس کی بہن سے نکاح جائز ہو سکے گا۔ پھر اس کے بعد بیان فرمایا گیا کہ اس کے علاوہ بیوی کی بہن کے علاوہ اس کی پھوپھی، بھتیجی، خالہ اور بھانجی سے بھی نکاح کی ممانعت آئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اصول حدیث پاک کی روشنی میں بیان کیا گیا کہ جن عورتوں سے نسب کے رشتے سے نکاح حرام ہے، ان سے رضاعت کے رشتے سے بھی نکاح حرام ہوگا۔ پھر اس طریقے سے بہت ساری باتیں اس میں بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کی باریک مسئلے کو سمجھنے اور دین کے راہ پر عمل کر کے اسلامی زندگی گزارنے کا ہم سب کو شعور اور سلیقہ عطا فرمائے۔ دوران بیان جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انشاءاللہ 5ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال رہے گا۔ آپ آنے والے 5ویں ایپیسوڈ تک کا انتظار کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔